پڑھ جو وحی کیا گیا تیری طرف کتاب میں سے، باقی مثالات اور صلاح کو قائم کر. یہ اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ کو فرما رہا ہے. تو قرآن کیسے آیا؟ ہاں، یہ آپ نے ایک اور اچھا سوال کیا. یہ جو وحی ہے یہ قرآن کی صورت میں نازل ہوتی ہے. جو وحی ہوتی ہے اس کو قرآن بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ کوریا کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچتی ہے. اس کو انسپائریشن بھی بولتے ہیں، اور اس کو جیسے آپ کہتے ہیں کہ وسپرنگ، جو جسے کہتے ہیں وسپرنگ، ہارٹ جی جی. وسپرنگ جو ہے وہ ہوتی ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ کا ملائکہ کے ذریعے وہ نظام ہے جس کو انسان نہیں دریافت کر سکتا. جو ہم ایمان لے کے آتے ہیں نا کہ جی اللہ جی تعالیٰ جی جی. پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی کتب پر، ملائکہ پر ایمان، کتب پر ایمان اور رسولوں پر ایمان، تو وہ اللہ مطلب تعالیٰ کا. کوئی فرشتے کے تھرو آتی ہے؟ جی جی بالکل، ملائکہ کے ذریعے سے آتی ہے. ٹھیک ہے، سمجھ گیا. بالکل. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں یہ بتایا کہ محمد رسول اللہ کو بھی، تجھ پر بھی وحی کی جاتی ہے کتاب میں سے. تو اس کتاب میں سے وحی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کتاب پڑھنی پڑتی ہے نا. جب آپ کتاب پڑھتے ہیں تو اس میں سے وحی ہوتی ہے، اور جو وحی ہوتی ہے اس کو قرآن بولتے ہیں. اور تو محمد رسول کون سی کتاب میں سے وحی ہوتی ہے؟ مطلب میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ پہلے کتاب آئی ہے، پہلے وحی آئی؟ انسان اور کتاب اکٹھی آئی ہے. اچھا، تو مطلب جب کہ انسان آدم علیہ السلام سے لے کے تب کا قرآن موجود ہے، آپ کا یہ ماننا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا کوئی ایسا ذکر نہیں کیا کہ وہ کوئی پہلے انسان ہیں. ان کو ایک سمبولک طور کے اوپر تو ہم لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ نہیں ذکر کیا کہ یہ پہلا انسان ہے. اللہ چلے تعالیٰ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام لے لیتے ہیں. ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی کتاب حضرت دی نوح گئی علیہ ہے. السلام لے لیتے ہیں. جی ان کو بھی کتاب دی گئی ہے. جی ان کو بھی جی. کتاب دی گئی ہے. سب نبیوں کو کتاب دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ سب نبیوں کو کتاب دی گئی ہے، جتنے بھی نبی آتے ہیں. تو مرزا صاحب کو بھی کتاب دی گئی ہے؟ نہیں، مرزا صاحب نے تو ایسا دعویٰ نہیں کیا کہ انہوں نے یہ جو کلیم کیا ہو جو آپ ان کے ساتھ نہ رہے. انہوں نے تو نہیں کہا کہ مجھے نہیں کتاب میں دی گئی. نہیں